آج پھر ایک سچ بولنے والا آیا ہے جب جمہوریت کو جیلوں، غداری کے الزاموں اور نفرت سے کچلا گیا۔ لیکن یاد رکھنا، سیاست میں کوئی فارغ نہیں ہوتا اور سچ کبھی دبایا نہیں جا سکتا۔ خواجہ سعد رفیق کا دبنگ اسپیچ۔ آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ کی امپروومنٹ ہو رہی ہے اور نئے ایئر کرافٹ بھی بیچ میں آ رہے ہیں۔ فائنلی آپ کو 3-4 سال کے بعد آپ کو جانا پڑے گا پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پہ، جیسے پوری دنیا گئی ہے، آج نہیں تو جب نیا الیکشن ہوگا، نئی حکومت آئے گی، وہ فیصلہ کرے گی۔ ہم اس ٹینیور میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پی آئی اے کو اس کے قدموں پہ کھڑا کریں۔ مجھے 1-2 باتیں اور کرنی ہیں، متنازع نہیں کروں گا۔ بہت شکریہ جناب چیئرمین۔ جناب چیئرمین، میرے بھائیاں آغا کامل صاحب، ہم کٹھے ان کے پرنٹنگ پریس پہ چائے پیا کرتے تھے ایئرز بیک۔ میاں نواز شریف صاحب سے ہم ناراض ہو گئے تھے، جنیجو صاحب کے ساتھ تھے، تب بھی ہم کٹھے تھے، تو میں ان کی باتوں کا، وہ بیٹھے بھی ہوتے تو جواب دے نہیں سکتا۔ تعلق اتنا ہے کہ جس کا بیان نہیں کیا جا سکتا، اس پر رائے میں بھی بات نہیں کر سکتا۔ یہاں بڑے سینئر پولیٹیشین بیٹھے ہیں، ایک بات آپ لکھ لیجئے، فارغ آپ ہمیں نہیں کر سکتے اور ہم آپ کو نہیں کر سکتے۔ ہم سب سیاسی حقیقتیں ہیں۔ ہم نے بھی بڑا زور لگایا تھا پیپلز پارٹی کو فارغ کرنے کے لیے، ہم سے تو فارغ نہیں ہوئی، اخیر سے صلح کر لیتے۔ تو بھیا بات یہ ہے، پبا پار بھی آپ زور لگا لیں، پی ایم ایل این کو، پیپلز پارٹی کو، ریجنل پولیٹیکل پارٹیز کو، کسی کو، جے یو آئی کو، باقی جماعتوں کو، نیشنلسٹ پارٹیز کو فارغ نہیں کر سکتے۔ ہم بھی آپ کو نہیں کر سکتے۔ گالیاں دے کے مقابلہ کرنا تو دیتے رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات تاریخ کا سبق ہے، سیاسی حقیقتیں دب سکتی ہیں، کمزور پڑ سکتی ہیں، ختم نہیں ہوتی۔ ختم ہونا ہوتا تو ضیاء الحق پیپلز پارٹی کو لے جاتا، فارغ کر دیتا، اور پرویز مشرف ہمیں فارغ کر دیتا۔ اگلی بات، اصل بیماری ہے اس ملک کے مارشل لاء۔ 36-38 سال کا مارشل لاء ہے، ہمت ہے ان پہ بات کرنے کی؟ اور اس کے بعد ان مارشل لاؤں کے نتیجے میں بننے والی تلچھٹ جو حکمران بنتی ہے، وہ کوئی بھی ہو، یہ ہے تلخ ترین حقیقت۔ پہلے لوگ مسلط کیے جاتے ہیں اور آپ بھی اسی کا حصہ ہیں۔ کبھی سیدھا مارشل لاء آیا، کبھی نقاب پوش مارشل لاء آیا۔ اب بات ہے کہ اگر سیم پیج پھٹ گیا ہے، ہم نے نہیں پھاڑا، ہمارا یقین کریں چیئرمین صاحب کوئی قصور نہیں ہے۔ سیم پیج پھٹا ہے، آپ نے کیا کیا، کیا ہوا، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہماری استدعا یہ ہے کہ آخری بات، جمہوریت کو کوئی باہر سے کمزور نہیں کرتا۔ جمہوریت کی ٹانگیں ہم توڑتے ہیں سارے مل کے، ایک دوسرے کے منہ کالے کرتے ہیں، جب ہم جیلوں میں ڈالتے ہیں بے رحمی سے اور پھر مذاق اڑاتے ہیں، کچھ شرم آتی ہے ہمیں چیئرمین صاحب؟ نہیں آتی۔ یہاں پہ ان کے ایک صاحب گرفتار ہیں، میں نے تو ایک لفظ نہیں بولا ان کے بارے میں ابھی علی بھائی کو یہ بات بتا رہا تھا، آپ کے پاس بیٹھے۔ گزارش یہ ہے کہ جب کوئی جیل جاتا ہے تو اس پہ بغلیں نہیں بجانی چاہیے، کوئی بھی ہو، خوش بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ باری تو سب کی آنی ہے۔ تو باری جب ہماری آ رہی تھی، ہم یقین کریں نہیں چاہتے آپ کی باری آئے، ہم بڑی تکلیف کاٹ کے آئے ہیں۔ آپ نے ہمیں چور بنایا، اس سے پہلے غیر مسلم بنایا، آج کل ہم غدار کہلاتے ہیں۔ یہ غداری کے سرٹیفکیٹ سیاسی جماعتیں اس ملک میں کبھی نہیں دیتی تھی، غداری کے سرٹیفکیٹ مارشل لاء لگانے والے دیا کرتے تھے۔ یہ پہلی پولیٹیکل پارٹی دیکھی ہے جو دوسروں کو غدار کہتی ہے۔ آپ مرضی کے مالک ہیں، ہم پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں، ہم اپنا سارا کچھ چھوڑ کے آئے ہیں، ہم مہاجر ہو کے وہاں سے آئے تھے۔ پاکستان میں رہنے والے لوگوں نے ہمیں سینے سے لگایا، ہم ان کے احسان مند ہیں۔ لیکن آپ غدار کہنا چاہتے ہیں تو کہتے رہیں، لیکن آپ ہم میں سے جو، میں آپ کو غدار کہوں، میں جمہوریت پہ حملہ کروں گا۔ آپ غدار ہمیں کہیں گے، آپ جمہوریت پہ حملہ کریں گے، کیونکہ ہم تو ایک دوسرے سے سلام نہیں لے سکتے، ہم تو ایک دوسرے سے مکالمہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کا مستقبل سچ اور وفاداری میں ہے تو اس ویڈیو کو پھیلائیں، ورنہ خاموشی بھی ظلم کا ساتھی بن جاتی ہے۔